السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے. کینیڈا سے میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے میں تمام اپنے چاہنے والوں کا اور دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے پروگرام آپ پسند کر رہے ہیں وہ آپ کی بڑی مہربانی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی محبت کا میں شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجھے فون بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی میں جواب بھی دے دیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کبھی مصروفیت ہو جاتی ہے تو میری معذرت قبول کیجیے، کیونکہ بعض دفعہ انسان اور کاموں میں الجھ جاتا ہے. تو بہرحال میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہوں. تو آج کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ٹاپک ہے کیا، خبریں. آپ نے دیکھا کہ کل رات سے کیا شروع سے یہ خبریں ہیں، الٹی سیدھی. ہر آدمی کنفیوز ہے کہ بھئی اصل بات کیا ہے. اصل بات کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایکچولی جب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں کیونکہ ایکسپرٹ ہوں اس میں بیہیویئر کے اندر اور آبزرویشن کے اندر، فور کاسٹنگ کے اندر، تو پریڈکٹ کرنے میں، تو مطلب یہ انڈیکیٹرز دیکھے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کب کہتے ہیں کہ بارش ہوگی؟ جب ہوائیں چلتی ہیں تیز، یا پتے نارتھ سے ویسٹ کی طرف چلتی ہے یا ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف چلتی ہے، ہواؤں کے جو ڈائریکشنس ہوتے ہیں، محکمہ موسمیات اسی طرح تو دیکھتے نا. لیکن بعض دفعہ پیشن گوئی بھی ہوتی ہے، وہ بھی غلط ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ سڈن آپ کا پیشن گوئی ہوئی کہ بارش ہوگی، لیکن بادل چھٹ جاتے ہیں، پریشر کہیں اور بن جاتا ہے. تو یہ سب قدرت کی باتیں ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے اگر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں نا، تو صرف آپ انڈیکیٹرز کو محسوس کریں نا. کسی آدمی کو بھی اگر آپ جج کرنا چاہیں نا تو اس کی آنکھوں سے آپ جج کر سکتے ہیں. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ خبریں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اب مجھے پہلے ہمارے جو تھا وہ نیشنل ٹی وی آتا تھا، نیشنل ریڈیو آتا تھا، اس پہ کنٹرول ہوتا تھا گورنمنٹ کا. یعنی اس والے وہ کٹ پتلیاں تھیں، جو ان کو گورنمنٹ کہے گی لکھ کے دے گا. ان کی کیپیبلٹی آپ کو پتہ ہی ہے، جو پیچھے لکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ تو اپنا دہاڑی لگاتے ہیں، اپنے پیسے کھڑے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن جب سے یہ آیا ہے میڈیا اور چینل مختلف، یوٹیوب اور یہ وہ ٹک ٹاک اور یہ سب شروع ہوئے ہیں، تو اس کے اندر جو آدمی آتا ہے نا تو وہ اپنے دل کا حال بتا سکتا ہے. یعنی اس جو دماغ میں سوچ رہا ہے تو زیادہ اتھینٹک ہے اور اس کی آبزرویشن بھی زیادہ اچھی ہے. لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے کہ پرچی بھی چلتی ہے، مطلب لفافہ بھی چلتا ہے اس کے اندر. خاص طور سے پاکستان کے اندر جو صحافت اس وقت ہو رہی ہے نا، تو ان کو تو لفافہ صحافی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل کلیئر لگتا ہے کہ ایک طرف کی حمایت کر رہے ہیں وہ، بالکل واضح طور سے. تو لیکن اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں. آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا، اپنے پاکستانی بھائیوں کی کو خوش بھی تو کرنا ہے نا. ضیاء الحق مرحوم، جو میرے نزدیک تو بہت ہی کمینہ انسان تھا، وہ جب آسمان میں پہنچا تو اس کو فرشتے پکڑ کے زنجیریں بند کر کے باندھ کے اور دوزخ کے سب سے جو نیچے والا سیکشن تھا نا اس کے اندر لے گئے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے، بالکل اندھیرا ہوتا ہے. اور روزانہ خوب مارتے تھے. وہ ایک دن فرشتوں سے کہا، سر جی میرا کی قصور ہے؟ فرشتے کہنے بھائی ہمیں نہیں پتہ، باس جانے، باس کا کام جانے، ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم ماریں گے تجھے. کہ آخر میں مجھے بتاؤ تو صحیح، پوچھ کے ہی بتا دو. تو اس نے کہا کہ اچھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں، سر جی سے پوچھتا ہوں، بڑے صاحب سے. وہ خیر اللہ سے پوچھ کے آیا دوسرے دن، اور اس نے کہا یار تیرے پر جو ہے نا الزام ہے کہ تو نے جو تھا نا نماز جو پڑھی تھی وہ دکھاوے کی پڑھی تھی. سائیکل جو وہ چلاتا تھا تو آفس جاتا تھا وہ بھی دکھاوے کا تھا. تو نے ایک انسان کو بے گناہ مار دیا، نیک انسان نہیں لیکن بے گناہ مار دیا. پھر اس نے جواب دیا سوچ سمجھ کر، کہنے لگا یہ ٹھیک ہے بات آپ کی، لیکن چلو دیکھ کے بھی تو آدمی، اگر میں سائیکل چلا رہا تھا تو اس سے دیکھ کے بھی تو بہت سارے چلا سکتے تھے نا. میں تو اسی لیے دیکھ کے چلا رہا تھا. نماز بھی میں اسی لیے پڑھتا تھا دکھاوے کی، کہ لوگ تاکہ نماز کی طرح راغب ہو جائے. باقی یہ ہے کہ وہ جو مارنے والی بات ہے نا بھائی، اگر وہ میں اس کو نہیں مارتا تو وہ مجھے مار دیتا. اسلام میں تو یہ اپنی حفاظت کے لیے تو مار سکتے ہیں نا کسی کو بھی، تو میرا وہ تو نہیں بن سکتا نا کوئی. تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بھائی میرے لیے یا تو سزا کم کر دیں، یا مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں جس سے میرا دل بہلا رہے. میرا یہاں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، دل نہیں بہلتا. اس نے کہا چلو میں کہہ دوں گا، کرنا تو اسی نہیں ہے، میں بتا دوں گا. وہ پھر آیا ایک دن چھوڑ کر کہ کہو کیا ہے. کہنے لگا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں اس کو کام، کیونکہ بندہ تو وہ بھی دوزخ میں اگر ہیں تو بھی ہیں تو اللہ کے ہی نا بندے. تو
تو اس نے کہا اچھا چلو وہ تو تم گناہ تو کرتے رہو گے لیکن اس کی سزا بھی پاتے رہو گے، لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس جہاں پہ تم قید ہو نا وہاں پہ ایک کنواں بنوا دیتے ہیں، موت کا کنواں کہلاتا ہے وہ، اس کے اندر تم ایک سائیکل دے دیتے اور سائیکل پہ روز ہے نا 100 چکر لگاؤ۔ اب حضور جی پھنس گئے اور وہ 100 چکر لگا مسلسل چکر تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں بھائی میرے، کسی کو ظلم مت کرو، کسی کو ناجائز تنگ مت کرو، کیونکہ پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ میں بھی کوئی ریلیجس نہیں ہوں، لیکن وہی میں کہتا ہوں جب آپ اپنے آپ کو سوچیں گے نا تو آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ خدا نہ کرے آپ کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ نہ کرے کسی آپ کے بچے کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے یا مارتا پیٹتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، یا آپ کی بیوی بھگا کے لے جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہے، یہ سب ہم سب اللہ کے بچے ہیں، اور یہ پراپرٹی، یہ گھر، بچے، سب کچھ اللہ کے ہیں۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میری چیز کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، کسی کو سوچو بھی مت کہ کسی کو نقصان، کیونکہ کہتے یہ ہیں، یہ میں جس کی وہ نہیں ملی ہے کوئی ریٹن میں، کہ اگر کسی نے ظلم کیا نا تو اللہ اس کی زندگی دراز کر دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے یار زندگی دراز تو یہ تو اچھی بات ہے، نہیں، اس وقت تک دراز کرے گا جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کا انجام نہیں دیکھے گا، جس کے اوپر ظلم کیا نا اس نے، اس کو بدلہ ملے گا، اللہ کی طرف سے اس انسان کو بدلہ ملے گا اس کی زندگی میں، وہ دکھانا چاہے گا کہ تو خود دیکھ۔ آج کل پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا، فراڈ، کس قدر فراڈ ہو رہا ہے۔ کل میرے دوست کا فون آیا کہ وہ $6000 کھا گیا ایک آدمی کینیڈا بلانے کے چکر کے اندر۔ میں نے کہا یہاں تو وہاں تو روز ہی ہوتے ہیں، آپ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ بھروسہ مت کرو۔ تو ایک اور واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ بھی، کہ یعنی میں لکھاریوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو تھا نا وہ بہت فحش کتابیں لکھتا تھا۔ تو یہ میں نے ویسے پہلے بھی قصہ سنا ہے لیکن لوگوں کی دلچسپی کے لیے ایک دفعہ اور سنا دیتا ہوں۔ تو پیسے بہت کماتا تھا کیونکہ بچے پڑھتے تھے، چھوٹے بچے، ہمارے زمانے میں وہی بہان ایک ہوتا تھا، وہ لکھتا تھا قصے اور چھپ چھپ کے جو تھے نا، پر لوگ دیکھتے تھے، بچے دیکھتے تھے، اس سے خراب ہو جاتی ہے، نسل پوری خراب ہو جاتی ہے۔ اب تو خیر بہت آسانی ہو گئی، اب تو یوٹیوب آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، لیکن اس وقت وہ یہ ہوتا تھا۔ خیر وہ قصہ مختصر، وہ بندہ مر گیا، اللہ کے حضور پہنچا، سیدھا لے جاؤ اس کو دوزخ کے اندر، دوزخ میں ڈال دیا۔ پڑھا رہا، وہ دیکھتا تھا کہ یار جو قتل والے آئے وہ بھی سزا پا کے رہا ہو گئے اور میں بیٹھا ہوں، زنا کرنے والے بھی آئے وہ بھی سزا پا کے چلے گئے، میں بیٹھا ہوں۔ ایک دن اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا اتنی ہے کہ تم جو ہے نا اس کو تو معاف کر رہے ہو، قتل والے کو، زنا والے کو معاف کر رہے ہو اور مجھے نہیں چھوڑ رہے، میں تو جو کتابیں لکھی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ تو نے جو کتابیں لکھی نا، انہوں نے تو ایک قتل کیا نا، اس کی سزا پا لی، ختم ہو گیا۔ تو جو کتاب لکھتا ہے، جتنے بچے یا بڑے پڑھ رہے ہیں نا وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، جتنے پڑھتے ہیں نا وہ گناہ تیرا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو خبریں دینا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ بات بھی ہے۔ آپ ایسی خبریں دیں جس سے لوگوں کا بھلا بھی ہو اور سدھار ہو اپنی سوسائٹی کے اندر۔ پیسہ کمانا بھی، مطلب پیسہ کمانا بھی جائز ہے، پیسہ بھی کماؤ، لیکن اس طرح پیسہ نہ کماؤ کہ کسی دوسرے کی حالت خراب ہو جائے۔ آپ الٹی سیدھی خبریں دیتے ہو۔ آج کل کیا ہے، عمران نے یہ کر دیا، عمران نے وہ کر دیا، ہزاروں خبریں۔ اب میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کچھ صحافیوں جو ہمارے اس پہ میڈیا پہ جو آتے ہیں نا، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا تو وہ ہیں جناب علی آپ کے سہروردی صاحب۔ سہروردی صاحب بڑا اچھا بولتے ہیں، بہت ہی ٹیلنٹڈ آدمی ہے، اندر کی بات ان کا پروگرام کا نام ہے، عنوان ہے۔ لیکن وہ جو لڑکی بولتی ہے نا، اس دن میں نے دیکھا کہ وہ بول رہی تھی کہ مروت کو کہہ رہی تھی مروت، تو سہروردی صاحب بھی کہتے ہیں مروت، مروت، مطلب وہ بولتے اس طرح اسٹائل سے ہی ہیں۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے جب آپ اردو بول رہے ہیں نا، جو نیشنل لینگویج ہے نا اردو ہے پاکستان کی، آپ اردو صحیح بولیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے بھی نہیں سندھی سیکھی، ہم سندھی ہیں ایکچولی، ہمارے والدین تھے اردو اسپیکنگ جو کہ انڈیا سے آئے، لیکن جب ہم پاکستان میں آ گئے اور سندھ میں آباد ہو گئے تو ہم سندھی کہلائے، تو ہمیں سندھی سیکھنی چاہیے تھی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں یہ آپ کو بتاؤں، یہاں آ کے مجھے پتہ چلا کینیڈا کے اندر، یہاں پہ اگر جو فرینچ سیکھ لے نا تو اس کے واہ واہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ زبان سے تعصب ہوتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر فرینچ سیکھ لے آدمی تو آپ کو 2 منٹ کے اندر نوکری ملتی ہے۔ انگلش آپ کی اچھی آنی چاہیے، تو زبان کوئی کاٹتی نہیں ہے کسی طریقے سے بھی۔ تو یہ تو وہ ہے۔ اچھا دوسرا ہے جناب علی بینش سلیم صاحبہ، بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، لیکن ان کا جو اسٹائل ہے نا وہ گریب کرتا ہے لوگوں کو، ان کا اسٹائل بہت زبردست ہے، وہ ادھر ادھر چٹکلے اور باتیں اور اسٹائل، ہاتھ چلانا، اور یہ بڑا ڈیسنٹ بنتا ہے۔ اچھا منیر فاروق صاحب ہیں،
ان کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے. وہ تو پتہ نہیں منت کرنا ہی ہے میرا خیال ہے. اس کے آپ کے اس کے جو آپ کا ہے نا لکھاریوں کا وہ ونود کھلنا ہی ہے. اور ایسے ہاتھ چلا کے بھائی تم وکیل ہو, حرج نہیں ہے اس کے اندر آنے کا, حرج کسی کا بھی نہیں, ہر ایک آ سکتا ہے. لیکن اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ انسان کو بالکل نیچے سمجھ لو. تم بھی لفافہ صافی ہو. میں سب کو آبزرو کر رہا ہوں. منصور علی خان صاحب وہ کمرشل صافی ہیں. وہ صرف بتا دیتے ہیں جناب یہ گلاس رکھا ہوا ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے, اور اس کو لیں تو آپ کو پانی بھی ایسا لگے گا جیسے ہیرا, پیتے میں بھی مزہ آئے گا. وہ اس ٹائپ کے آدمی ہیں, لیکن ان سے مجھے کوئی وہ شکایت نہیں ہے. اچھا پھر ہے جناب علی بینش کا بھی ہو گیا. سنہرا وہ جو لڑکی ہے بہت اچھا بولتی ہے, جو اس کو بیچاری کو ملتا ہے وہ اس کے اندر کوئی بات نہیں. سمینہ پاشا یہ بیچاری بہت محنت کرتی ہے, حقیقتاً بہت محنت, میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں. لیکن میری بہن سے یہ گزارش ہے کہ صحافت میں یہ نظر نہ آئے کہ آپ کسی ایک کی فیور کر رہے ہیں. آپ کی باتوں سے کلیئر لگتا ہے کہ آپ عمران خان کی فیور کر رہے ہیں. صحافی وہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی بتا دے بات, اپنا تجزیہ دے, لیکن اپنی یعنی وہ نہ بتائے اندر کی بات کہ میں کس کو پسند کرتی ہوں. بتا بھی سکتا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تو ہر بیان کے اندر مروت ایسا ہے, مرد بہت اچھا ہے, اس کو ووٹ دو, اور اس کو یہ تو آپ کنونسنگ کر رہی ہے, تو غلط ہے نا. ویسے اصولاً تو غلط نہیں ہے. تو امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو پسند بھی آیا ہوگا کہ اس طریقے کا پروگرام. لیکن میری گزارش یہ تو ایک لائٹر وے میں بھی آپ سمجھ لیجئے گا, لیکن ان کے اوپر گہری ذمہ داری ہے. خبروں کی چھان بین کریں آپ, اور ایتھنٹک خبریں دیں. اب جو چیف صاحب ہمارے گھر میں امریکہ, تو ان کی بہت ساری خبریں الٹی سیدھی اڑ رہی ہیں. ایک نے دوسرے کو کہا, دوسرے نے تیسرے کو کہا. ایسی ہم بھی جب چھوٹے تھے تو خبریں اس طرح ہی ہوتی تھیں. پہلے سسٹم دوسرا تھا, ایک نے کان میں بتایا دوسرے کو, دوسرے نے تیسرے کو بتایا. اب ذرا میڈیا آ گیا, لیکن میڈیا کو پڑھیں غور سے, تو پھر آپ کو صحیح خبر پتہ چلے گی. وہ اس سے بیڈ افیکٹ بہت پڑتا ہے. ہماری جو نسل ہے نا, اور ہماری قوم ہے, ہم مستقل یہاں نہیں رہنا, ہم نے سب نے واپس جانا اللہ کے پاس. تو ہم کوئی ایسا کام کر کے جائیں جس سے ہماری قوم خوش ہو. اب دیکھیں نا, یہ اس قسم کی جعلی خبریں ایک پینک پیدا کرتی ہیں, ڈر پیدا کرتی ہیں. یہ سمینہ پاشا بالکل صحیح کہہ رہی تھی. جب میں پاکستان میں تھا نا 10-20 سال پہلے, تو بالکل ایسا لگتا تھا جب میں حیدرآباد سے لاہور جاتا تھا نا, میں نے کہا یار میں اترتے مجھے کوئی اریسٹ کر لے گا. یہ انجانا ڈر یہ سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں, پولیس کنٹرول میں ہی نہیں ہے, کسی کو پکڑ سکتے ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. میں سامان لے کے جا رہا تھا لاہور حیدرآباد سے, تو اس نے کہا کلیئر کٹ, اور پولیس سامنے تھی بیٹھی, کہہ رہے ہیں پیسے دو گے نہیں تو کھلواتے ہیں ساری چیزیں. میں نے کہا کتنے پیسے؟ 100 روپے دے دیے, چلو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آواز اٹھائیں, کم از کم اس میں تو میری آواز بنے نا ساتھ, کہ بھائی پولیس, ایف آئی اے اور نیب, ان کو ابنڈن کر دیں, ختم کر دیں. اس کو نئے سے ری آرگنائز کریں, اچھی آدمی لائیں, ایماندار. کیوں نہیں مل سکتے؟ پاکستانی ایماندار ہیں, اگر آپ ان کو فیسلٹی دیں, ایسے بچے ہیں. لیکن ان کو یہ بتا دیں کہ اگر تم پکڑے گئے ایک ہی دفعہ کے اندر, ایک دفعہ کا دوسرا چانس نہیں ملے گا تمہیں, تو فارغ کر دیں گے. وہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا.